ان تالیوں سے، وہ تالیاں جن کی گونج جو ہے ہماری میڈیا نے بڑی کوریج دی ان تالیوں کو، ذرا یہ تالیاں دیکھیں۔ This temple of democracy has encouraged and empowered other democracies the world over. یہ تالیاں آپ نے دیکھی، لیکن ان تالیوں کے پیچھے بہت کچھ ہے۔ ان تالیوں پہ آپ نہ جائیں، بہت زیادہ متاثر نہ ہو ان تالیوں سے۔ یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دکھاوے کی بھی ہوتی ہیں اور کام بھی ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن فیکٹس میں آپ کو کچھ چیزیں ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ پہلی بات میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے دفتر خارجہ میں ہمارے بڑے اچھے ڈپلومیٹس ہیں، ان کو سب کچھ پتہ ہے یہ ساری باتوں کا، لیکن میں پوائنٹس میں آپ کے سامنے لے کر جا رہا ہوں۔ یہ چیز ایک چیز ذہن میں یاد رکھیے گا، یہ آپ بڑا زبردست استقبال آپ نے بھی مودی صاحب کا دیکھا ہے۔ یہ استقبال منموہن سنگھ جو ان سے پہلے وزیر اعظم تھے بھارت کے، اس دور میں تو نہیں ہوا، اس طرح کا نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی نہیں ہوا۔ اس میں کچھ پرسنالٹی، کچھ ذاتی جو ان کی پرسنالٹی ہے مودی صاحب کی، اس کا زیادہ تعلق ہے، بھارت کا تھوڑا سا کم ہے میری نظر میں، یہ میرا تجزیہ ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، ابھی بھی بھارت ایک طرف اور امریکہ اور یورپ دوسری طرف، ان دونوں پارٹیز کے درمیان شدید تناؤ ہے تجارتی معاملات کے اوپر۔ آپ ان کے یہ جو گرم جوشی اور تالیاں اس پہ نہ جائیں، آپ تھوڑا سا گوگل پہ بیٹھیے گا اور سرچ کریں کہ دنیا کے جو معتبر میگزینز ہیں جو فورن پالیسی پہ لکھتی ہیں، لوگوں نے جو آرٹیکلز لکھے ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں امریکہ کے اور یورپ کے، جنہوں نے بتایا ہے کہ بند کمروں کے پیچھے بھارت ایک طرف اور امریکی ڈپلومیٹس اور یورپین ڈپلومیٹس EU کے درمیان کتنی تلخ باتیں ہوئی ہیں ٹریڈ مسائل کے اوپر۔ ٹریڈ پہ ایک بڑی سرد جنگ ابھی بھی جاری ہے، ایک طرف بھارت اور امریکہ کے درمیان اور دوسری طرف بھارت اور EU کے درمیان۔ اور میں آپ کو بتاؤں ڈپلومیسی میں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ باتیں پیچھے سے اس پہ گالیوں تک باتیں گئی ہیں کہ بھارتی جو ہیں کتنے سخت ٹف نیگوشیٹر ہیں، ہمیں بالکل کوئی گنجائش نہیں دے رہے، کنسیشنز نہیں دے رہے، ہم بھارت کو اتنی کنسیشنز دینے جا رہے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں، یہ ڈیلز ہو رہی ہیں، بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن بھارت جو ہیں، جو بھارتی سٹائل ہے، بھارتی سفارتکاروں کا، ڈپلومیسی کا، وہ بہت گندا سٹائل ہے۔ یہ گوگل کریں، آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی، کچھ چیزیں اگر موقع ہے تو پروڈیوسر صاحب اسکرین پہ بھی دکھا رہے ہوں گے۔ تو ایک چیز یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے، ان تالیوں کے پیچھے بہت کچھ ہے۔ دوسری چیز میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ بڑا آپ کو اس لیے لگ رہا ہے، اور مودی بالخصوص، مودی اور بھارت اس وقت بڑے اس لیے لگ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب اپنے آپ کو چھوٹا دکھا رہے ہیں۔ جی، بھارت اور مودی بڑے اس وقت، ورنہ مودی اور ورنہ بھارت جو ہے شاید اتنا بڑا نہیں لگ رہا تھا منموہن سنگھ کے دور میں یا دوسرے وزرائے اعظم جو بھارت کے تھے ان کی دور میں، جتنا بڑا ابھی لگ رہا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا یہ بات؟ غور کریں اس کے اوپر کہ اس وقت بھارت بہت بڑا مزید بڑا اس لیے لگ رہا ہے مودی صاحب کی وجہ سے، اور وہ اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ ہمارے اپنے وزیر اعظم صاحب جو ہیں جناب نواز شریف صاحب، وہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو چھوٹا دکھا رہے ہیں۔ خود انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے ٹکر نہیں لینی بھارتی وزیر اعظم مودی سے، مودی کو کھلی چھوٹ دینی ہے کہ وہ کابل جائے، کہ وہ تہران جائے، کہ وہ ابوظہبی جائے، کہ وہ ریاض جائے اور واشنگٹن جائے، اور جو بولے اور جو کہے ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کاؤنٹر نہیں کریں گے اسے۔ تو یہ وجہ ہے، یہ آپ بہت اہم پوائنٹ ہے، مودی اور بھارت اس وقت بڑے اس لیے لگ رہے ہیں کیونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم وہ چھوٹے لگیں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکہ کے اندر بھی یہ جو تالیاں آپ نے دیکھی تھیں ابھی اس وقت، امریکہ کے اندر بھی بھارت کے خلاف بڑے جذبات ہیں۔ یہ ہمارے میڈیا میں ڈسکس نہیں ہوتا، ہمارے میڈیا میں انفارچونیٹلی ہم جو ہیں اسٹریٹجک تھنکنگ کوریج بھی میڈیا کی اس طرح نہیں کرتے۔ ہمارے میڈیا نے کس طرح تالیاں دکھائیں، گونج رہی تھیں یہ تالیاں ہمارے ٹی وی چینلز اور اسکرین کے اوپر، لیکن ہمارا یہی میڈیا جب امریکی جو ابھی اس وقت صدارتی انتخابات کی جو ٹسل چل رہی ہے امریکہ میں کوریج کرتے ہوئے، کیا پاکستانی میڈیا نے فوکس کیا اس بات پہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ چانسز اس کے ابھی بھی بہت زبردست ہیں کہ وہ شاید اگلا صدر ہو، اگلے جنوری میں وہ صدر ہو امریکہ کا، کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کتنی دفعہ کلاس لی ہے انڈیا کی۔ وہ جو ٹینشن جو میں آپ کو اس وقت بتا رہا ہوں، وہ جو خفیہ پیچھے تالیوں کے پیچھے چھپے جو ٹینشن ہے امریکہ اور بھارت کے درمیان، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سپیچز میں نظر آئے ہیں۔ ایک کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کلپ دیکھیں۔
Do you ever call up on your credit card? You want to find out about your credit card. Guess what? You're talking to a person from India. You say, how the hell does that work? I said to the person, where are you from? I was just really not checking on my card. I was actually finding out if this was true. So I called up under the guise I'm checking on my card. I said, where are you? Other leaders. I'm upset with our leaders for being so stupid. So stupid. یہ کلپ میں نے آپ کو اس لیے دکھائی ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ سارے معاملات بھارت کے لیے امریکہ میں بھی ٹھیک نہیں ہے. امریکہ میں بڑی ٹینشن ہے اس بات کے اوپر. یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے تمام جابز جو ہیں امریکیوں کی وہ منتقل ہو رہی ہیں بھارت, اور کال سینٹرز وہاں پہ کھلتے ہیں اور ہم امریکہ میں بیٹھے ہوئے کال کرتے ہیں اپنے کریڈٹ کارڈ کے لیے یا مائکروسافٹ کو, تو جو بندہ اٹھاتا ہے وہ انڈیا میں بیٹھا ہوتا ہے. تو امریکہ میں ٹینشن ہے. میں آپ کو ایک اور مثال, اور یہ ٹینشن صرف پولیٹیکل نہیں ہے جابز کی وجہ سے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کا اٹھانا الیکشن کیمپین میں بہت بڑی بات ہے, لیکن یہ ٹینشن سوشل بھی ہیں. اتنے سارے انڈین وہاں جا رہے ہیں ویزا لے کے امریکہ میں, تو وہاں پہ تو انڈینز کے لیے بھی ٹینشن, اب سوشل ٹینشنز بھی شروع ہو رہی ہیں اور طنز کرنا شروع کر دیا ہے امریکہ کے اندر. اب وہاں پہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ایک کلچر ہے کمیڈینز کا, تو وہاں پہ اب جوکس بننا انڈینز کے اوپر شروع ہو گئے ہیں. میں آپ کو دو مثالیں دکھاتا ہوں. پہلی, یہ پیٹر مشکلات پیدا کرنا چاہتا ہے, تو ان چیزوں کو ہوا دے اور یہ مشکلات جو ہے کھڑی ہو جائیں گی بھارت کے لیے, امریکہ میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی. آپ کو پتہ ہے کہ آسٹریلیا میں انڈینز پہ باقاعدہ حملے ہوئے ہیں انہی مسائل کی وجہ سے کہ یہ انڈینز آ کے ہماری جابز لے لیتے ہیں. انڈینز کے بڑے فنی ایکسنٹ ہیں, تو آسٹریلیا میں یہ پہلے ہو چکا ہے اور اس کی شروعات اب امریکہ میں ہو رہی ہے. دوسری چیز اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بھارت اور مودی کے لیے بڑی مشکلات ہیں, اچھا جس کا اور بھی مشکلات ہیں جس کا پاکستان بڑا فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ میں آپ کو تیسرے سیگمنٹ میں بتاؤں گا تفصیل سے, تو آپ نے تیسرا سیگمنٹ دیکھنا ہے. میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے لیے موقع ہیں ہمارے خطے کے اندر, یعنی حالات جو ہیں کئی نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں ہمارے لیے اس خطے کے اندر. چین اور روس, آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت مودی صاحب کے لیے جو اتنی تالیاں بجائی جا رہی ہیں واشنگٹن میں امریکی کانگریس میں, تو وہاں پہ جو ہے یہ جو ان کو تالیاں ان کو مل, اور جس طرح خود کوشاں ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منموہن سنگھ نے اس طرح کی ڈپلومیسی نہیں کی. دوسرے وزرائے اعظم جو بھارت کے ہیں وہ اتنے کوشاں نہیں تھے, اتنے, میں تو بڑا کلیئر لفظ ڈیسپریٹ نہیں تھے. ڈیسپریٹ, مودی جو ہے بڑا ڈیسپریٹ ہے. اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس ایک شارٹ ٹرم ہے, ایک چھوٹا سا ٹائم ہے, اس ٹائم میں میں جتنے ممالک گھوم لوں, اور اس پہ آلریڈی انڈیا میں بڑا طنز کیا جاتا ہے. تو وہ یہ جو کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ اور بار بار وہاں جانا اور وزٹ کرنا, اور اس کو چین اور روس بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں, بہت غور سے. چین اور روس دونوں ممالک نے بڑی نظر ڈالی ہوئی ہے بھارت کے اوپر, بالخصوص چین نے, اور یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. چین جو ہے حال ہی میں ابھی اس وقت اناؤنسمنٹ ہوئی ہے ایک دن یا دو دن پہلے کہ امریکہ اور بھارت اور جاپان, یہ تینوں ممالک مل کے بحری مشقیں کرنے جا رہے ہیں. کہاں پہ؟ اس علاقے میں, اس سمندری علاقے میں جو کہ ساؤتھ چائنا سی کے قریب ہے. یہ وہ علاقہ ہے جو چائنا, جاپان, فلپینز, انڈونیشیا اور تھائی لینڈ, کئی ممالک کے درمیان میں ہے. اور اس پہ چین کی بڑی نظر ہے کیونکہ یہ چین کا علاقہ ہے, اور چین کو پتہ ہے کہ امریکہ اور یہ دوسرے حلیف ممالک ہم سے یہ علاقہ لینا چاہتے ہیں. اب بھارت وہاں پہ اپنی انٹری مار رہا ہے, چین اس پہ نظر رکھے ہوئے ہے, روس اس پہ نظر رکھے ہوئے ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم یہ جو بھارت کر رہا ہے, یہ جو ڈسٹرب کر رہا ہے ملٹری بیلنس ساؤتھ چائنا سی کے اندر, اس کو ہم اجاگر کریں. یہ ہمارے میڈیا, یہ ہماری ڈپلومیسی کا کام ہے. اس کے علاوہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں افغانستان کی بات. اچھا, ہمارا کام ہے کہ ہم توجہ دلائیں روس کی اور چین کی ان بھارتی حرکتوں کے طرف. ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو بہت جو نئی اپرچونٹیز ہمارے ہاں پیدا ہو رہی ہیں ہمارے لیے افغانستان کے حوالے سے. افغانستان کا کھانا پینا اور ایندھن جو ہے وہ تمام رستے پاکستان سے گزرتے ہیں. ہم اسے کیش کر سکتے ہیں, ہم اسے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. آپ ہمارے جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ ذہن میں ایک چیز یاد رکھیں کہ چابہار جو شروع ہوا ہے یہ پورٹ پروجیکٹ, اگرچہ ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن یہ پورٹ پروجیکٹ بیسکلی افغانستان کو ایک اور نیا راستہ دے رہا ہے ایندھن اور کھانے پینے کی اشیاء امپورٹ کرنے کا پاکستان کے علاوہ. تو ہمارے پاس 2 یا 3 یا 4 یا 5 سال ہیں زیادہ تر. اس کے بعد افغانستان جو ہے وہ پاکستان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا. افغانستان جو ہے وہ شفٹ اپنی چیزیں پھر وہ
چاہ باہر سے لے سکتا ہے، تو ہمارا جو لیوریج ہے افغانستان کے اوپر وہ ختم ہو سکتا ہے۔ یہ وقت ہے، ہمیں کیوں چاہیے لیوریج افغانستان پہ؟ کیونکہ 1950 سے بھارت اور سوویت یونین نے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کی ہے، اور 2001 کے بعد امریکہ نے اجازت دی بھارت کو اور دوسرے ملکوں کو کہ وہ سرزمین افغانستان کی ہمارے خلاف استعمال کریں۔ تو ہم اس سے پہلے کہ وقت نکل جائے ہمارے ہاتھ سے اور چاہ بہار آپریشنل ہو جائے اور افغانستان کا کھانا پینا سارا وہاں سے آئے، ابھی ٹائم ہے، ہم اپنا لیوریج استعمال کریں، اور یہ ہمیں لیوریج استعمال کرنا چاہیے۔ وقت میرے پاس تھوڑا سا زیادہ ہو گیا اس سیگمنٹ کے لیے، میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں، میں واپس آتا ہوں۔ آخر میں 2-3 پوائنٹس ہیں، ان کو دیکھ کے پھر ہم تھوڑی سی امریکہ اور باقی جو میں نے آپ کو شروع میں پوائنٹس دکھائی تھی ان پہ نظر رکھتے ہیں۔ پوائنٹ آج کا جو پروگرام ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ چوتھا موقع ہمیں تاریخ فراہم کر رہی ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ باقی بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔